آپ نے اپنے درباریوں سے فرمایا، اے میرے درباریوں، اے حاضرین و موجودین، یعزینی بعرشہا، تم میں سے کون ہے جو ملکہ سبا اس کے آنے سے پہلے پہلے اس کا تخت اٹھا کر یہاں لے آئے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ یمن کے علاقے میں سبا کی ملکہ میری ملاقات کے لیے آ رہی ہے، اس کے آنے سے پہلے پہلے اس کا تخت کون ہے جو اٹھا کے لے آئے؟ قرآن مجید فرماتا ہے کہ حاضرین مجلس میں سے ایک بڑا طاقتور جن تھا، وہ کھڑا ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا، قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، کہ اے میرے پیغمبر سلیمان علیہ السلام، آپ کی کچہری وقت ختم ہونے سے پہلے پہلے اور کچہری برخاست ہونے سے پہلے پہلے میں ملکہ سبا بلقیس کا تخت اٹھا کے لے آتا ہوں۔ قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، پیغمبر خدا حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ تو بہت تاخیر ہے، مجھے جلدی چاہیے۔ تم میں سے کون ہے جو اس سے جلدی اس کے آنے سے پہلے پہلے اس کا تخت اٹھا کے لے آئے؟ دوبارہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، تو سنیے اللہ کا قرآن کیا فرماتا ہے۔ میں اپنے تمام سامعین و حاضرین و موجودین سے نہایت ادب و احترام سے گزارش کروں گا کہ مختصر وقت میں دین کی زیادہ باتیں سیکھنے اور سمجھنے کے لیے آپ کی توجہ کی ضرورت ہے۔ کامل توجہ رکھیے اور میری طرف دھیان رکھیے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تو کچہری برخاست ہونے سے پہلے مجھے چاہیے، اور ابھی چاہیے، کون ہے جو لے کے آئے گا؟ اب سنیے قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ قال الذی عنده علم من الکتاب، ایک انسان کھڑا ہوا، ایک آدمی کھڑا ہوا، اور اس کی تعریف قرآن بیان کر رہا ہے۔ یہ کون تھا جو کھڑا ہوا؟ قرآن کہتا ہے عنده علم من الکتاب، اس کے پاس ساری کتاب کا علم نہ تھا، کتاب کا کچھ علم تھا۔ اور کتاب کون سی تھی؟ زبور، حضرت سلیمان علیہ السلام کی جو کتاب تھی وہ حضرت داؤد پہ نازل ہونے والی زبور تھی۔ زبور کا تھوڑا بہت علم رکھنے والا ایک شخص کھڑا ہوا، جس کا نام مفسرین کرام نے آصف بن برخیہ لکھا ہے۔ وہ کھڑا ہوا تو اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہا، انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، کیونکہ درس قرآن ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ قرآن کی روح میں اتر جائیں اور اس آیت کا مفہوم اور معنی اور اس کے مطالب سمجھنے کے لیے پوری توجہ سے میری بات سنیں۔ ایک انسان کھڑا ہوا، ایک بندہ کھڑا ہوا، اور اس کی طاقت کا کیا عالم ہے؟ قرآن کہتا ہے عنده علم من الکتاب، اس کے پاس زبور کا علم تھا، وہ عالم تھا زبور کا، جاہل نہیں تھا بلکہ عالم تھا اور زبور کا علم رکھنے والا تھا۔ اس نے کہا، اے میرے پیغمبر، انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، دیر کس بات کی؟ آپ پلک جھپکیں تو دیکھیں تخت سامنے پڑا ہوگا۔ یہ اولیاء اللہ، ابھی حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی بن عثمان الحجویری رضی اللہ عنہ کا عرس گزرا ہے۔ اولیاء اللہ کے عرسوں پہ آپ حاضری دیتے ہیں، مزارات پہ جاتے ہیں۔ یہ اولیاء اللہ کو اللہ نے جو رفعتیں، جو شانیں، جو درجات، جو مقامات عطا فرمائے ہیں، ان کو سمجھنے کے لیے ذرا اس آیت میں غور کریں
وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی امت کا ولی تھا، آصف اس کا نام تھا، جو برخیہ کا بیٹا تھا، اس کے پاس زبور کا علم تھا، وہ زبور کا عالم تھا۔ اس نے کہا انا آتی کا بھی قبل ان یرتد الیک طرفک، دیر کیا لگاؤں گا میں، آپ پلک جھپکیں تو دیکھیں گے تک سامنے موجود ہوگا۔ یہ اس کا دعویٰ ہے، سلیمانی ولی کا یہ دعویٰ ہے۔ اب کیا اس نے اس دعوے پر پورا اتر کے دکھایا؟ سنیے قرآن کیا کہتا ہے۔ قرآن کہتا ہے ادھر اس نے دعویٰ کیا کہ میں تخت لے کے آتا ہوں، پلک جھپکنے سے پہلے لے آؤں گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب پلک جھپک کے دیکھا تو تخت سامنے پڑا ہوا تھا، تخت موجود تھا۔ قرآن کی بات قرآن کی زبان میں سمجھیے ذرا، قرآن کی بات قرآن کی زبان میں سمجھیے۔ یہ اللہ کا قرآن کیا فرماتا ہے؟ فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِندَهُ، پیغمبر خدا سلیمان علیہ السلام نے پلک جھپک کے دیکھا تو تخت سامنے پڑا ہوا تھا۔ نہ کسی نے آصف بن برخیہ کو جاتے دیکھا نہ آتے دیکھا، اور اس کے روحانی تصرف اور کمال کا یہ عالم کہ پلک جھپکنے سے پہلے یمن سے ملکہ سبا بلقیس کا تخت اٹھا کر حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر کر دیا۔ حاضرین محترم ذرا غور فرمائیے، اگر سلیمانی ولی کی روحانی طاقت آج میں قرآن مجید کی روشنی میں منفی تاثر دیتے ہیں معاذ اللہ، اور ان کے متعلق عجیب و غریب قسم کے شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں۔ یہ اصحاب کہف کو دیکھ لیجئے، اصحاب کہف یہ ولی تھے، اور سورہ کہف کے اندر ان کا ذکر آیا۔ یہ تو اللہ کے ولی تھے نا، مگر ان کے ساتھ جب ہجرت کر کے وقت کا بادشاہ جو ہے وہ انتہائی ظالم تھا، اور اس کے اقتدار میں ایمان کو خطرہ تھا، تو اصحاب کہف اپنا ایمان بچانے کے لیے ہجرت کر گئے، اور جب ہجرت کر کے جا رہے تھے تو ان کی معیت میں ان کے ساتھ ساتھ ایک کتا بھی چلا جا رہا تھا۔ اللہ کے ولی جا رہے ہیں، ساتھ ساتھ ان کا کتا بھی جا رہا ہے۔ اب کتا جب ساتھ ساتھ جا رہا تھا تو چونکہ ہجرت کر کے جا رہے تھے اپنا ایمان بچانے اور ایمان کی حفاظت کے لیے، کہ کسی ایسے علاقے میں چلے جاتے ہیں جہاں ہمارے ایمان کی دولت ضائع ہونے کا کوئی خطرہ اور اندیشہ نہ ہو، ہم وہاں چلے جاتے ہیں۔ کتا جب ساتھ ساتھ جا رہا تھا تو گورنمنٹ کے آدمی جو ہیں، پولیس کے آدمی تلاش میں نکلے۔ یہ اللہ والے جب ہجرت کر کے جا رہے تھے کہ ہم ان کو ڈھونڈتے ہیں کہاں ہیں تاکہ ان کو گرفتار کر لیں اور پکڑ کر کے جیل میں ٹھونس دیا جائے۔ کتا جو ہے جب ساتھ ساتھ چل رہا تھا تو اصحاب کہف نے پتھر اٹھا کر کتے کو مارا، اور ایک مرتبہ نہیں متعدد مرتبہ اصحاب کہف نے کتے کو پتھر مارے، اور پتھر مارنے کا مقصد یہ تھا کہ کتے کا کام ہے آوازیں نکالنا، اور جب یہ آوازیں نکالے گا تو ہماری تلاش میں جو گورنمنٹ کے آدمی گھوم پھر رہے ہیں، جب کتے کی بھونکنے کی آواز آئے گی وہ سمجھے کہ ادھر کوئی آدمی جا رہا ہے، تو وہ آسانی سے ہمیں آ کر پکڑ لیں گے۔ اس بات سے بچنے کے لیے وہ پتھر اٹھا کر کتے کو مارتے تھے، مگر کتا بھی کمال کا تھا، اتنی مار کھانے کے باوجود بھی اس نے ولیوں کا ساتھ چھوڑا نہیں۔ پتھر کھائے، مار کھائی، لیکن پیچھے نہیں ہٹا۔ اس نے کہہ دیا کہ میں تو ساتھ نہیں چھوڑوں گا، عملی طور پر کہہ دیا اس نے۔
ساتھ ساتھ جا رہا ہے۔ اب سنیے اللہ کا قرآن کیا فرماتا ہے، کیسا عجیب کتا ہے اصحاب کہف کا، کہ بے نیاز رب نے بڑے اہتمام کے ساتھ قرآن میں اس کتے کا ذکر کیا جو اصحاب کہف کا کتا تھا، اولیاء اللہ کا کتا تھا، اور ان کی سنگت و معیت میں ان کے ساتھ ساتھ جا رہا تھا۔ اللہ کریم نے قرآن میں فرمایا یہ اصحاب کہف اکیلے نہیں جا رہے تھے، ان کے ساتھ ان کا کتا بھی جا رہا تھا۔ اب کتا کوئی قابل ذکر شے ہے؟ ذرا غور کیجئے، مسئلے کی نوعیت کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ بعض علاقوں میں آپ نے دیکھا ہے کہ یہ شادی بیاہ کے موقع پر ولیمے میں اگر کسی دعوت پر چودھری صاحب آئے نا تو بسا اوقات ان کا کتا بھی ساتھ ہوتا ہے، کتا بھی ساتھ ہوتا ہے۔ اور اگر صاحب خانہ پوچھیں کہ چودھری صاحب آپ کے ساتھ کتنے آدمی آئے ہیں، تو وہ یہ نہیں کہیں گے میرا کتا بھی آیا، وہ کہیں گے ڈرائیور ہے، میرا باڈی گارڈ ہے، ایک دو میرے ساتھ ملازم ہیں۔ یہ نہیں کہے گا کہ کتا آیا ہے، حالانکہ وہ کتا گاڑی میں بیٹھا ہوتا ہے اور کتا ساتھ آتا ہے، وہ نہیں کہتا، وہ کہتا ہے جی ہم دو چار آدمی آئے ہیں، ڈرائیور ہے، خادم ہے، باڈی گارڈ ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ اکیلے نہیں آئے اور ان کا کتا بھی ساتھ آ رہا۔ قرآن مجید فرماتا ہے کہ لوگ کہیں گے کہ اصحاب کہف جو ہیں ہم ثلاثۃ ورابعہم کلبہم، یہ قرآن کے لفظ ہیں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں اور کہیں گے کہ اصحاب کہف تین تھے، چوتھا ان کا کتا تھا، اور کچھ کہیں گے نہیں رابعۃ خامسہم کلبہم، نہیں اصحاب کہف چار تھے، پانچواں ان کا کتا تھا۔ حفاظ کرام تشریف فرمائے، حافظوں سے پوچھو کیا قرآن میں نہیں ہے؟ قرآن کہتا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں صحابہ کہف تین تھے، چوتھا ان کا کتا تھا، کچھ کہتے ہیں نہیں چار تھے، پانچواں ان کا کتا تھا، کچھ کہتے ہیں نہیں پانچ تھے، چھٹا ان کا کتا تھا، کچھ کہتے ہیں نہیں چھ تھے، ساتواں ان کا کتا تھا، کچھ کہتے ہیں نہیں آٹھ تھے، سات تھے، آٹھواں ان کا کتا تھا۔ ثامنہم کلبہم خامسہم کلبہم رابعہم کلبہم سادسہم کلبہم، یہ قرآن میں تکرار آ رہا ہے کہ چوتھا ان کا کتا تھا، کوئی کہتے ہیں پانچواں ان کا کتا تھا، چھٹا ان کا کتا تھا، ساتواں ان کا کتا تھا، کچھ کہتے ہیں نہیں اصحاب کہف سات تھے، آٹھواں ان کا کتا تھا۔ قرآن بتاتا ہے کہ اکیلے نہیں آئے، ساتھ ان کا کتا بھی آیا ہے۔ اب سنیے ایک اور بات، آپ میں کئی یار بیلی ہوں گے جنہوں نے کتے رکھے ہوں گے، مگر وہ کتے کے بیٹھنے کا انداز میں نے تو نہیں سنا کہ کوئی آدمی کہتا ہو میرا کتا بیٹھتا اس طرح ہے، میرا کتا کھاتا اس طرح ہے، میرا کتا سوتا اس طرح ہے۔ یہ کتا چونکہ ولیوں کا کتا تھا اور ان کی معیت میں آ رہا تھا، ان کی صحبت میں آ رہا تھا، ان کے ساتھ ساتھ آ رہا تھا، بے نیاز رب نے قرآن میں اس کتے کے بیٹھنے کے انداز کو بھی بیان کیا۔ سنیے آیت کریمہ کا حصہ قرآن کا، وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ، اللہ فرماتا ہے یہ جو میرے ولی ہیں نا اصحاب کہف، ان کا کتا، اصحاب کہف تو غار کے اندر چھپ گئے تھے، بنا لی تھی، اور کتا بھی ساتھ ساتھ کیسے بیٹھا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں غار کے منہ پر ٹانگے پسارے ہوئے کتا بیٹھا ہے۔ غار کے اندر اللہ کے ولی ہیں اور باہر کتا بیٹھا ہوا ہے، گیا نہیں وہ۔ جب یہ جا رہے تھے نا، جب جا رہے تھے تو انہوں نے پتھر اٹھا کے مارے کہ کتا ہمارے پیچھے سے واپس چلا جائے، یہ بولے گا، آواز نکالے گا تو جو ہماری تلاش میں لوگ ہیں وہ ہم تک پہنچ جائیں گے، اس لیے وہ پتھر اٹھا کے مارتے تھے۔ لیکن کتے نے بھی عجب تماشا کیا۔ قرآن مجید سنا آپ نے، اب قرآن مجید کی تفسیر سنیے ذرا، تفسیر قرطبی، امام قرطبی علیہ رحمہ
مجھے پتھر مارے جا رہے ہیں. کتے نے بھی عجیب کام کیا. دیکھیے میں اب عبارت پڑھنے لگا ہوں. فقام القلب علی رجلیہ السماء، پچھلی پھیلاتا ہے. فقام القلب علی رجلیہ ورفع یدیہ الی السماء. کتے نے اپنی اگلی ٹانگوں کو یوں پھیلایا جیسے دعا کہیعت الداعی ورفع. حیات پر کتے نے اپنے دونوں ٹانگوں کو پھیلایا آسمان کی طرف، اور کتے نے کیا کہا؟ باری تعالیٰ مجھے زبان دی ہے تو مجھے بولنے کی طاقت بھی عطا کر. اگر زبان دی ہے تو قوت گویائی بھی عطا کر، مجھے قوت نطق عطا کر. اللہ کریم نے کتے کو بولنے کی طاقت دی اور کتا جو ہے وہ بولنے لگا. کتا گفتگو کرنے لگا، کلام کرنے لگا. اصحاب کہف حیران رہ گئے. کتا بھی کبھی بولا ہے؟ اور کتا بولا اور اس نے کہا کیا؟ میں قرآن پاک کی تفسیر قرطبی پڑھ رہا ہوں. فقام القلب علی رجلیہ ورفع یدیہ الی السماء کہیعت الداعی. یا اللہ مجھے زبان دے. اللہ کریم نے کتے کو بولنے کی جب طاقت دی نا تو کتے نے کیا کہا؟ لا تخافوا منی، لا تخافوا منی. اللہ کے ولیو لا تخافوا منی، مجھ سے ڈرو نا، میں بھونکنے والا کتا نہیں ہوں. لا تخافوا منی، مجھ سے ڈرو نا، مجھ سے ڈرو نا، میں آوازیں نکالنے والا بھونکنے والا کتا نہیں ہوں. اس نے اپنا تعارف کرایا تو پھر میں کون سا کتا ہوں؟ اس نے کہا انی احب من احب اللہ، انی احب. تفسیر اٹھا کے دیکھیے. کتے نے کہا مجھ سے ڈرو. احب من احب اللہ، انی احب من احب اللہ. جو اللہ سے محبت کرتے ہیں میں ان سے محبت کرتا ہوں. احب الاولیاء والصالحین، میں اللہ کے ولیوں اور اس کے نیک بندوں سے محبت کرنے والا ہوں. علماء سے پوچھ لیں جا کر، علماء سے پوچھ لیں یہ کتا جو ہے بعلم باورا، انسان کی شکل میں یہ کتا جنت میں جائے گا. اصحاب کہف کا کتا بعلم باورا انسان کی شکل میں جنت میں جائے گا. یہ کتا جو ولیوں کی محبت دامن میں لے کے ان کے ساتھ ساتھ جا رہا تھا. وہ غار کے اندر تھے. 360 سال اصحاب کہف غار کے اندر رہے اور 360 سال کتا غار کے دانے پہ بیٹھا رہا. ولیوں کی میت کو اس نے ترک نہیں کیا. ان کو اللہ تعالیٰ نے 360 سال بعد، 3 صدیوں بعد دوبارہ جب زندگی دی تو اصحاب کہف کا واقعہ تفصیل کے ساتھ قرآن مجید میں موجود ہے. یہاں میں صرف اتنا حصہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے بندوں میں سے کچھ ایسے بندے ہیں جن کو اللہ چن کر شان محبوبیت عطا کرتا ہے، شان مقبولیت عطا کرتا ہے. وہ اللہ کے برگزیدہ نیک بندے ہوتے ہیں اور ان کے درجات، ان کے مقامات اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمائے. فرمایا الا ان اولیاء اللہ، خبردار جو اللہ کے ولی ہیں، لا خوف علیہم، دنیا کی زندگی میں ان پر خوف نہیں، ولا ہم یحزنون، اور قیامت کے دن انہیں کسی قسم کا غم نہیں ہوگا. ولی اللہ کی جمع ہے اولیاء اللہ. ولی کی جمع، ولی اللہ کی جمع اولیاء اللہ. اللہ فرماتے ہیں میرے جو ولی ہیں دنیا کی زندگی میں ان پر خوف کوئی نہیں.
قیامت کے دن انہیں غم کوئی نہیں ہوگا۔ حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی بن عثمان الحجویری، جیسا کہ قرآن فرماتا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے بعض رسولوں کو بعض رسولوں پر فضیلت دی ہے۔ جس طرح بعض نبیوں کو بعض نبیوں پر فضیلت، بعض رسولوں کو بعض رسولوں پر فضیلت، اسی طرح اولیاء کاملین میں سے بعض اولیاء اللہ کو بعض اولیاء اللہ پر فضیلت حاصل ہے، فضیلت حاصل ہے۔ حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی بن عثمان الحجویری کی خدمت میں ایک شخص آیا، 40 دن آپ کے پاس ٹھہرا، اور 40 دن کے بعد بستر اٹھایا اور جانے لگا۔ آپ نے فرمایا بندہ خدا تم میرے پاس آئے اور 40 دن قیام پذیر رہے، اب آنے کا مقصد بھی نہیں بتایا، اب جا رہے ہو تو جا کیوں رہے ہو یہ بھی نہیں بتایا۔ عجب تماشا ہے، 40 دن میرے پاس ٹھہرے تو بتاؤ تو صحیح آئے کس لیے تھے، اب جا کیوں رہے ہو؟ اور وہ آنے والا بڑی شہرت سنی تھی کہ علی بن عثمان الحجویری اللہ کا بڑا مقرب ولی ہے، میں آیا تھا کہ آپ کی کوئی کرامت دیکھوں گا تو کرامت دیکھ کر میں آپ کا مرید ہو جاؤں۔ کرامت شرامت نہیں دیکھی، اس لیے مرید ہوئے بغیر واپس جا رہا۔ سیدنا داتا گنج بخش علی بن عثمان حجویری نے فرمایا مجھے یہ بتا کہ اس 40 روزہ میری مجالس میں موجود رہا، میری صبح اور شامیں دیکھتا رہا، میری خلوت و جلوت کو دیکھتا رہا، میرے بعض و نصیب کوئی بات نبی کریم علیہ السلام کی شریعت و سنت کے خلاف بھی دیکھا ہے؟ میرا کوئی عمل مجھے اللہ کی عزت کی قسم 40 روزہ میں نے آپ کا کوئی عمل بھی سنت اور شریعت کے خلاف نہیں دیکھا، بلکہ ہر عمل، ہر قول، ہر فعل آپ کا حضور کی سنت کے مطابق دیکھا۔ غوث الاعظم نے فرمایا کرامتیں ڈھونڈنے والے کرامت کا درجہ نیچا ہے، استقامت کا درجہ اونچا ہے۔ لوگ کرامتیں ڈھونڈتے ہیں نا، تو داتا گنج بخش نے سبق دیا کہ کرامتوں کی تلاش مت کرو، جب کسی کی بیعت کرنے کے لیے جاؤ یا ارادہ کرو تو یہ دیکھو کہ صاحب استقامت ہے یا نہیں، یا نیچا ہے۔ کہاں زمین اور کہاں آسمان، کہاں زمین اور کہاں، کرامت زمین سمجھیے، استقامت آسمان سمجھیے۔ وہ اسی وقت داتا گنج بخش کا مرید ہو گیا۔ اس نے کہا استقامت آپ سے بڑھ کر میں نے بڑے شیوخ کو دیکھا، بڑے بڑے پیران عظام کو دیکھا، لیکن آپ سے بڑھ کر میں نے کسی صاحب استقامت کو نہیں دیکھا۔ وہ حضرت داتا گنج بخش علیہ رحمہ کا مرید ہوا نا، مرید کیا ہوا؟ مرید ہوتے ہی حضرت داتا گنج بخش نے نگاہ ولایت ڈال کر اس کے قلب اور باطن کی صفائی کر کے اس کو مرتبہ ولایت پہ فائز کر دیا۔ بلا شبہ وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے، ثم استقام، پھر اس آ کر کہتے ہیں اللہ تخافوا ابشروا بالجنہ، رب کے ساتھ وعدہ کیا ہے۔ مت تھے گوالیار کے قلعے میں بند کیے گئے مجدد الفسانی۔ استقامت اس قدر زیادہ کہ ڈاکٹر اقبال نے بھی کہا گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے،
گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کی اللہ نے بادشاہ سے ٹکرا گئے، گوالیار کے قلعے میں نظر بند تو ہو گئے مگر اپنے ایسی ذمہ داری نبھا گئے کہ آنے والوں کے لیے دین کے راستے آسان کر گئے۔ یہ اولیاء اللہ کا یہ مقام ہے، کرامتیں ان سے ظاہر ہوتی ہیں جیسا کہ لوگ کرامتیں ڈھونڈتے ہیں۔ میں نے ابھی آپ کو سنایا تھا کہ سلیمان علیہ السلام کی امت کا ولی وہ تخت لے کے آ گیا اور وہاں سے غیر حاضر بھی نہیں ہوا، تو یہ تو قرآن مجید کرامات کا بیان کر رہا ہے، اور قرآن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایسی بات جو عقل میں نہ آئے وہ کام اگر نبی کر کے دکھا دے اسے معجزہ کہتے ہیں، اور جو بات عقل میں نہ آئے وہ کام ولی کر کے دکھائے اسے کرامت کہتے ہیں۔ جس طرح نبوت ایک منصب ہے اسی طرح ولایت بھی ایک منصب ہے۔ نبیوں سے معجزے ظاہر ہوتے ہیں، ولیوں سے کرامتیں ظاہر ہوتی ہیں۔ حضور کی امت میں ہر دور میں ولی ہوئے اور قیامت تک ہوتے رہیں گے، ولی ہوتے رہیں گے، اور قرآن مجید جگہ جگہ اولیاء اللہ کے مقامات بیان فرماتا ہے۔ ان کہ اللہ کی رحمت تلاش کرنے والوں، اللہ کی رحمت ملے گی تو کہاں ملے گی؟ قریب من المحسنین، جو محسنین ہیں اللہ کی رحمت تمہیں وہاں ملے گی۔ اور دنیا میں آدمی سینکڑوں یار سجن بناتا ہے، دوست بناتا ہے، لیکن ولیوں کو اللہ نے جو شان دی ہے نا، قرآن میں اللہ نے بیان فرمایا کہ جتنے تمہارے یار ہوں گے، سجن ہوں گے، متر ہوں گے، قیامت کا دن جب آئے گا تو دنیا کے یارانے دوستانے، دنیا کے دوستانہ تعلقات، دنیا کے یارانے قیامت کے دن دشمنی میں بدلیں گے۔ سنیے قرآن کہہ رہا ہے الخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ جو دوستی دنیا کی بنیاد پہ ہوگی وہ قیامت کے دن دشمن بن جائیں گے ایک دوسرے کے، اور جو اللہ کے ولیوں سے پیار اور تعلق محبت، تعلق مودت، ارادت ہوگی، عقیدت، یومئذ بعضهم لبعض عدو، عدو دشمن کو کہتے ہیں، اور خلیل یار کو کہتے ہیں، دوست کو، اور الا المتقین، تعلق محبت ہوگا، تعلق عقیدت ہوگا۔ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے یہ تعلق قیامت۔ اس لیے ڈاکٹر اقبال نے بھی کہا کہ تمنا درد دل کی ہو تو تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں۔ نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی، نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو ید بہزہ لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں، نئے تخت و تاج میں، نئے لشکر و سپاہ میں ہے وہ بات جو مرد قلندر کی بارگاہ میں ہے۔ یہ اللہ والوں کے انداز ہی نرالے ہیں۔ دیکھیے حج بیت اللہ کے موقع پر میرے تمام سامعین و حاضرین جو اس وقت درس قرآن و حدیث میں موجود ہیں، ان میں سے جنہوں نے حج کیا ہے یا عمرہ کیا ہے، میں ان سے مخاطب ہوں۔ حج کرنے والوں، عمرہ کرنے والوں، ذرا یاد کرو جب طواف کعبہ کر رہے تھے تو رکن یمانی سے لے کے حجر اسود تک ایک ہی دعا مانگی جاتی ہے۔ یہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اس لیے جو بھی طواف کعبہ کرے گا دعا مانگی جا رہی ہے
اس دعا میں اگر غور کر لیا آپ نے تو بہت سے سوالوں کا جواب آپ کو مل جائے گا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین. رکن یمانی سے یہ دعا شروع کرتے ہیں، حجر اسود تک پہنچتے پہنچتے یہ دعا ختم کر دیتے ہیں. اس دعا کا آخری حصہ میں لے رہا ہوں. یا اللہ ہمیں جنت میں بھیجنا، ادخلنا الجنہ، یا اللہ ہمیں جنت میں بھیجنا، لیکن باری تعالی ہمیں اکیلا نہ بھیجنا، اکیلے نہ بھیجنا. ادخلنا الجنۃ مع الابرار، جو تیرے ولی ہیں، جو تیرے محبوب ہیں، ابرار ہیں، نیک ہیں، صالحین ہیں، محسنین ہیں، جو تیرے پیارے ہیں، یا اللہ ان کی معیت و سنگت میں ہمیں جنت میں بھیج دینا. وَأَدْخِلْنَا الْجَنَّةَ مَعَ الْأَبْرَارِ. معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے ولیوں کی اتنی اہمیت ہے، ان کی رفتوں کا کیا کہنا کہ بیت اللہ کے سائے میں کھڑے ہو کر دعا مانگی جا رہی ہے، اے ہمارے رب کریم ہمیں جنت میں ضرور بھیجنا، مگر ہماری یہ التجا ہے اکیلے نہ بھیجنا، ہمیں داتا گنج بخش کی معیت میں بھیجنا، بابا فرید کی سنگت میں بھیجنا، غوث اعظم کے غلاموں میں بھیجنا. وادخلنا الجنۃ. ان کی سنگت و معیت میں بھیجنا. حاضرین محترم، مضمون کو سمیٹتے ہوئے قرآن مجید کی ایک اور دعا چونکہ درس قرآن ہے تو قرآن کی روشنی میں سمجھیں کہ یہ جو صاحب مزار ہیں، یہ اللہ والوں کے جو آستانے ہیں، مزارات ہیں، جہاں حاضریاں دیتے ہو. ابھی داتا صاحب حاضری دے کے آئے ہو، سیال شریف کی تیاریاں ہو رہی ہیں، گولڈا شریف کا عرس ہو چکا، یہ عرس ہو رہے ہیں، لوگ جا رہے ہیں. قرآنی دعا ذرا دیکھیے، اور دعا پیغمبر کی دعا ہے. توفنی مسلمن والحقنی بالصالحین. کیسی پیاری دعا ہے، اور دعا پیغمبر کی دعا ہے، اللہ کے نبی کی دعا ہے، اور قرآن میں دعا ہے. توفنی مسلمن، یا اللہ جب ہمیں موت آئے تو حالت اسلام پر موت آئے، مسلمان ہو کے مریں. توفنی مسلمن، اسلام پر موت آئے، دنیا سے جائیں تو مسلمان ہو کے جائیں. وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اور جب موت آ جائے تو ہمیں وہاں بھیج دینا جہاں تیرے ولی بیٹھے ہیں. توفنی مسلمن وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، ہمیں وہاں ملا دینا جہاں تیرے ولیوں کی روحیں ہیں، تیرے پیاروں کی روحیں ہیں. اسلام پر موت دینا، مرے مسلمان ہو کر، اور جب جائیں موت کے بعد ہماری روحوں کو وہاں بھیج دینا جہاں تیرے مقبول و محبوب بندوں کی روحیں. اندازہ فرمائیے. اور پھر قرآن نے کہا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ. یہ پیروں کے پیچھے کیوں بھاگتے ہو تم، مرید کیوں ہوتے ہو، بیعت کیوں کرتے ہو، آستانوں پہ کیوں جاتے ہو؟ سنیے قرآن کہہ رہا ہے وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ. تو ہم ان کی پیروی اس لیے کرتے ہیں، ان کے ساتھ اس لیے ہوتے ہیں کہ قرآن کہہ رہا ہے اتقوا اللہ، اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، وکونوا مع الصادقین، اور جو میرے ولی ہیں ان کے ساتھ جڑ جاؤ. میں پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے کوئی اس کا ترجمہ کر کے بتائے. اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. کوئی ترجمہ کرے گا، کہے گا اللہ کا تقوی اختیار کرو اور ولیوں کے ساتھ ہو جاؤ. ولیوں کے ساتھ، کونو کا معنی ہے ہو جاؤ.
مع الصادقین، جو صادقین ہیں ان کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو اس شاک نے اس کا مرادی معنی بیان کیا کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو اور جو اللہ کے ولی ہیں ان کے ساتھ جڑ جاؤ، ان سے رشتہ قائم کرو، عقیدت کا، محبت کا، ارادت کا، اور یہ وہ رشتہ ہے جو قیامت کے دن بھی قائم رہے گا۔ باقی تعلق جو ہیں قیامت کے دن دشمنی میں بدل جائیں گے۔ یہ جو اللہ کے نیک بندے زندہ ہوں تو ان کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، اور وصال فرما جائیں تو مزار پہ جاتے ہیں۔ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اللہ فرماتا ہے جو منیب ہے نا، منیب، بس آنکھیں بند کر کے ان کے پیچھے پیچھے چلتا۔ اب منیب کون ہے؟ من اناب الیہ کا معنی یہ ہے، قرآن میں اللہ فرماتا ہے جنہوں نے ہر معاملے میں، جن میرے پیارے بندوں نے ہر معاملے میں میری طرف اپنا رخ کر لیا ہے، تم بس ان کے پیچھے چلتے آؤ۔ اگر آپ کا من مانے اور اجازت دیں تو اس کا ترجمہ میں حدیث سے کر دوں، یہ بات حدیث شریف سے سمجھا دوں۔ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اللہ فرماتے ہیں جو ہر معاملے میں میری طرف رجوع کرتا ہے اس کے پیچھے پیچھے چلو۔ اب اس کا مفہوم سمجھنا ہے تو حدیث سن لیجئے، من کان للہ، من کان للہ کان اللہ لہو، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ من کان للہ کان اللہ لہو، جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا ہو گیا۔ تبھی تو انہیں اولیاء اللہ کہتے ہیں، انہیں اولیاء اللہ کہتے ہیں، ان کو متقین کہتے ہیں۔ اور قرآن نے پھر نشانی بھی بتائی۔ ولی کو پہچاننے میں لوگ غلطی کھا جاتے ہیں۔ قرآن نے نشانی بیان کی ہے، ان اولیاءہ الا المتقون۔ قرآن فرماتا ہے کہ اس کے ولی تو صرف وہ ہیں، اس کے ولی تو صرف وہ ہیں، ان اولیاءہ الا المتقون، کہ اس کے ولی تو صرف وہ ہیں جن کے دامن میں تقوی ہے، جن کے دامن میں تقوی ہے۔ اللہ کے ولی تو وہ ہیں جن کے پاس تقوی ہے۔ اسی لیے فرمایا نا کہ دنیا کے یار، سجن، بیلی، متر قیامت کو ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے الا المتقین، جو متقین سے یارانہ ہوگا وہ قائم رہے گا۔ تو ان اولیاءہ الا المتقون، معلوم ہوا، پتہ یہ چلا کہ متقین ہی اللہ کے ولی ہیں جن کے دامن میں تقوی ہے۔ آج درس قرآن کے موقع پر ہم سیدی اعلی حضرت کا عرس بھی منا رہے ہیں، تو اب میں بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ کے ولی وہ ہیں جن کے دامن میں تقوی ہو، متقی ہوں۔ تقوی کا معنی بچنا، عام لوگ اس کا ترجمہ کرتے ہیں پرہیزگار، پرہیزگار۔ تقوی کا معنی ہے اپنا دامن بچانا، ادھر بھی گندگی ادھر بھی گندگی۔ آپ ایک ایسی پگڈنڈی پہ چل رہے ہیں، کیچڑ ہے، گندگی ہے، آلائش ہے، آلودگی ہے، کانٹے ادھر بھی ادھر بھی، ادھر بھی آلودگی ادھر بھی آلودگی، آپ اس کے اوپر چل رہے ہیں تو قدم قدم پر اندیشہ ہے کہ کہیں میرے لباس کا کوئی حصہ کانٹوں سے نہ الجھ جائے، کہیں ادھر کانٹے کے ساتھ میرا لباس اٹک نہ جائے، ادھر بھی کانٹے ہیں کہیں ادھر لباس اٹک نہ جائے، ادھر بھی گندگی، آلائش، ادھر بھی آلودگی، کہیں آلودگی ادھر آلودہ نہ کر دے، ادھر والی آلودگی آلودہ نہ کر دے۔ جو اس پگڈنڈی پر اپنا دامن بچا کر کے گزر گیا اسے کہتے ہیں متقی۔ یہ دنیا کی زندگی میں قدم قدم پر برائی ہے، بدی ہے، گناہ ہے، اور جو دنیا کی شاہراہ پر ان برائیوں اور بدیوں سے، نافرمانیوں سے اپنا دامن بچا کر کے گزر گیا اس کو شریعت و قرآن کی زبان میں متقی کہتے ہیں، اس کو متقی کہتے ہیں۔ اس کی ایک مثال جن کا آج ہم دن منا رہے ہیں، امام احمد رضا، جن کو دنیا اعلی حضرت کہتی ہے،
جن کا لکھا ہوا سلام جمعے کی نماز کے بعد پوری دنیا میں پڑھا جاتا ہے، مصطفیٰ جان رحمت بلا کو، جہاں جہاں عاشقان رسول آباد ہیں وہاں وہاں دینی محافل میں محفل کے اختتام پر سیدی اعلی حضرت کا لکھا ہوا سلام پڑھا جاتا ہے۔ اعلی حضرت ابھی بچے تھے، روزہ فرض نہیں تھا، روزہ فرض جیسے ہمارے بچے گھر میں شوق سے روزہ رکھ لیتے ہیں، ان پہ روزہ فرض نہیں، لیکن وہ ضد کرتے نہیں اماں میں آج روزہ رکھوں گا، ماما آج میں روزہ رکھوں گا۔ اعلی حضرت بالکل چھوٹے تھے، کم سن تھے، روزہ فرض نہیں تھا، آپ نے روزہ رکھ لیا، روزہ نبھایا اور نبھ گیا۔ جب افطاری کا وقت ہوا نا تو والدین نے بڑی خوشی کی کہ ہمارے بچے نے روزہ فرض نہیں تھا لیکن از خود محبت سے روزہ رکھ لیا اور نبھا بھی لیا۔ افطاری کا اہتمام کیا گیا، قریبی عزیز بلائے گئے، دوست احباب کو بلایا گیا کہ آج ہمارے ہاں افطاری کیجیے۔ افطاری کا سامان دسترخوان پہ چنا گیا، مہمانوں کا انتظار ہو رہا ہے۔ اعلی حضرت کے جو والد تھے نا، امام المتکلمین امام شاہ نقی علی خان، ان کے ہاں جب یہ احمد رضا پیدا ہوئے تھے نا، جنہیں آج دنیا اعلی حضرت کہتی، جب یہ پیدا ہوئے تھے تو ان کے والد ماجد کو بشارتیں ملی تھی کہ نقی علی خان تمہارے ہاں جو بچہ پیدا ہوا ہے نا احمد رضا، یہ دین کا کام اس اعلیٰ درجے پر اللہ اس سے لے گا کہ اس کی شہرت شرق سے لے کر غرب تک ہوگی۔ یہ بشارت ملی تھی ان کی پیدائش۔ تو ابا جان نے چاہا کہ میں کیوں نہ آزماؤں اپنے اس بچے کو جس کی مجھے بشارتیں ملی۔ آپ نے آزمانے کے لیے نا دروازے کی کنڈیاں، کھڑکیاں بند کی، دروازے کو کنڈی لگا دی اور احمد رضا کو اٹھایا، چھوٹے سے بچے تھے، اٹھا کر کے نا بغل میں لیا اور کہا بیٹا احمد رضا، بچوں کا روزہ ایسے ہی ہوتا ہے، یہ دیکھو میں نے کھڑکیاں بند کر دیں، کواڑ بند کر دیے، کنڈیاں لگ گئیں، تمہیں کوئی بیٹا دیکھ نہیں رہا اور بچوں کا روزہ تو ایسے ہی ہوتا ہے، لہذا جو طبیعت میں آئے، کھانے کو جی چاہے تو کھانے والی چیز اٹھاؤ اور کھا لو، پینے والی چیز پی لو، تمہیں کوئی دیکھ نہیں رہا، دروازے سب بند ہیں اور کوئی دیکھ نہیں رہا، تم ہو اور میں ہوں، بچوں کا روزہ اسی طرح کا ہوتا ہے، کھاؤ پیو اٹھاؤ جو تمہارا دل چاہتا ہے۔ یہ امام احمد رضا ایسے ہی نہیں بنے، چھوٹے سے بچے تھے نا، نگاہ بھر کے باپ کے چہرے کو دیکھا، نظر بھر کے دیکھا نا باپ کے چہرے، کہا ابا جان، ابا جان، یہ درست ہے مجھے کوئی دیکھ نہیں رہا، دروازے بند ہیں، کھڑکیاں اور کنڈیاں لگ گئیں، مگر ابا جان میں چاہوں تو جو مرضی کھاؤں پیوں، مجھے کوئی دیکھ نہیں رہا، یہ آپ کی بات درست ہے اس حد تک، مگر ابا جان جس اللہ کے لیے روزہ رکھا ہے وہ اللہ تو دیکھ رہا ہے، جس اللہ کے لیے روزہ رکھا ہے، جس کی رضا کے لیے روزہ رکھا ہے وہ اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ امام احمد رضا کے والد ماجد کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، پیشانی کو چوما، بوسہ دیا اور فرمایا احمد رضا تم سے ایسے ہی جواب کی توقع تھی، تم سے ایسے ہی جواب کی توقع تھی، کیونکہ بشارتیں مل چکی تھی، یہ ہے بریلی کا احمد رضا، یہ ہے اہل سنت کا امام، یہ ہے اعلیٰ حضرت، یہ ہے عظیم البرکت، یہ ہے معید ملت طاہرہ، جسے دنیا شاہ احمد رضا کے نام سے جانتی اور پہچانتی۔ یہ ان کے بچپن کا واقعہ ہے۔ فرمایا ابا جان جس اللہ کے لیے روزہ رکھا ہے وہ اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ حضرت داتا گنج بخش نے بھی ایک تقوی کا واقعہ لکھا، یہ ولی وہ ہوتے ہیں جن میں تقوی ہوتا ہے، ولی کا ایک معیار ہے، ہم ہر کسی کو تو ولی ماننے سے رہے بھائی، لاہور جاتے ہیں داتا صاحب، ہزاروں قبریں راستے میں آتی ہیں، ہم تو سانس لیتے ہیں داتا صاحب جا کر، ہر قبر پہ ہم تھوڑے ہی جاتے ہیں، یہ بے وقوف سمجھے نہیں، ہر قبر پہ ہم نہیں جاتے، ہم
جاتے ہیں اس قبر پہ کہ حضور کی حدیث ہے، میرے نبی پاک نے فرمایا قبر کی دو حیثیتیں ہیں، قبر کی دو حیثیتیں ہیں، القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النیران، قبر یا جنت کے باغوں میں سے باغ بن جاتی ہے، جنت کی باغیچوں میں سے باغیچہ بن جاتی ہے، یا دوزخ کے گڑھوں میں سے گڑھا بن جاتی ہے۔ جہاں اللہ والے اپنی قبروں میں آرام فرما ہیں ان کی قبریں جنت کے باغ ہیں، ان کی قبریں جنت کے باغ ہیں۔ ہم تو جاتے ہیں ان قبروں پہ جہاں اللہ والے آرام فرما ہیں۔ یہ قبر کی دو حیثیت ہے۔ سیدنا داتا گنج بخش کے عرس پہ بھی آپ حاضری کی ہے، آپ نے ایک روز قبر داتا صاحب نے لکھا ہے کہ ایک بادشاہ تھا، وہ بڑا ظالم تھا، کسی حسین و جمیل عورت کو دیکھتا تھا تو اپنے کارندوں کے ذریعے اسے پکڑ لیتا تھا ناپاک ارادے سے۔ ایک بڑی نیک عورت تھی، بڑی پاکیزہ کردار کی عورت، صاحب تقوی عورت، وہ حسین و جمیل تھی۔ بادشاہ کے کارندوں نے بتایا کہ یہ عورت جو ہے بڑی خوبصورت ہے، لہذا ناپاک ارادے سے اس نے کہا کہ اسے اٹھا کر کے لے آؤ۔ جب وہ لے آئے تو بادشاہ سلامت نے اسے کہا کہ جاؤ اس کمرے کے سارے دروازے بند کر دو۔ وہ خاتون گئی، اللہ کی قدرت کاملہ کا ظہور ہونا تھا، وہ گئی اور دروازوں کو کنڈیاں لگا دی۔ بادشاہ نے پوچھا سب کنڈیاں لگ گئیں، دروازے بند ہو گئے؟ اس نے کہا جی ہاں، سب کھڑکیاں بھی بند کر دیں، دروازے بھی بند کر دیے، لاک کر دیا، کنڈیاں لگ گئی۔ اس نے کہا اچھا، اطمینان سے بند کر دیے؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت، سارے دروازے میں نے تسلی سے بند کر دیے، ہر دروازہ بند کر دیا، مگر ایک دروازہ ایسا ہے جو مجھ سے بند نہیں ہو رہا۔ غور سے سنیے، سارے دروازے میں نے بند کر دیے، ایک دروازہ ایسا ہے جو مجھ سے بند نہیں ہو رہا۔ آپ تھوڑی سی تکلیف کریں، سارے دروازے میں نے بند کر دی، ایک آپ بند کر دیجیے، ایک آپ بند کر دیجیے۔ بادشاہ ایک دم اٹھا، وہ کون سا دروازہ ہے؟ اس پاکیزہ خاتون نے کہا اللہ۔ اس نے کہا اللہ کا دروازہ جو ہے وہ بند نہیں ہوا، باقی دروازے سارے میں نے بند کر دیے۔ لفظ اللہ کی ضرب جب لگائی اس ولیہ نے، نیک خاتون نے، صالحہ خاتون نے، اس کا دل پر اس قدر اثر ہوا کہ منہ سے جھاگ چھوٹنے لگی، بے ہوش ہو کر گر پڑا بادشاہ۔ جب ہوش آیا اس خاتون کے پاؤں میں سر رکھ دیا، کہا مجھے خدا کے لیے معاف کر دو، میں نے تو اپنی آنکھوں سے اللہ کی قدرت کا مشاہدہ کر لیا ہے، میں نے آنکھوں سے اللہ کی قدرت کا مشاہدہ کر دیا ہے۔ اسے کہتے ہیں تقوی، اور قرآن کہتے ہیں ان اولیاءہ الا المتقون، کہ اللہ کا ولی تو وہ ہے جس کے پاس تقوی ہے، متقین اللہ کے ولی ہے۔ اور امام احمد رضا فاضل بریلوی، ہم اہل سنت کا امام، یہ 55 علوم کے شہنشاہ و بادشاہ تھے۔ امام احمد رضا 55 علوم کے شہنشاہ اور بادشاہ تھے، اور آپ اپنی صدی کے مجدد تھے۔ اور امام احمد رضا وہ مجدد نہیں ہے جس کو مریدوں نے مجدد بنایا ہو، جی ہاں، پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں، مریدوں نے نہیں کہا کہ ہمارے حضرت صاحب مجدد ہیں، نہ شاگردوں نے کہا ہے۔ میرا امام جب حج کرنے گیا تو مخالفین نے ایک سوال لکھ کے بھیجا جس کا تعلق حضور کے علم غیب سے تھا۔ شدید بخار ہے میرے امام کو، گئے ہیں حج کرنے، کتب خانہ کوئی نہیں، کتاب پاس کوئی نہیں۔ مخالفین، حاسدین، معاندین، جو دشمن تھے، انہوں نے کہا اب قابو آیا ہے احمد رضا، سوال لکھ کے بھیجتے ہیں، کتاب ان کے پاس کوئی نہیں، طبیعت ان کی ٹھیک نہیں،
تو یہ جواب جب نہیں لکھ سکیں گے تو ہم کہیں گے یہ ہے سنیوں کے اعلیٰ حضرت، یہ ہے سنیوں کے اعلیٰ حضرت۔ لیکن انہوں نے کیا علم تھا کہ امام احمد رضا تو وہ شخصیت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے علم لدنی عطا فرمایا تھا۔ انہوں نے کہا یہ ہمیں 2 دنوں میں اس کا جواب لکھ دیں سوال کا، 2 دنوں میں۔ میرے امام نے شدید بخار میں کاغذ قلم منگایا، علم غیب کے مسئلے کو پڑھا، پڑھ کر امام احمد رضا نے صرف 8 گھنٹے میں 450 صفحات پر عربی زبان میں ایسا جواب لکھا کہ پوری کتاب معرض وجود میں آ گئی۔ سوال کا جواب کیا لکھا، 450 صفحے کی کتاب بن گئی، اور جواب بھی عربی زبان میں لکھا، اور کتاب کا نام وہ رکھا کہ جب اس کے عدد نکالے جائیں تو 1323 عدد نکلتے ہیں، اور 1323 ہجری میں یہ کتاب لکھی گئی۔ نام امام احمد رضا نے وہ رکھا کہ نام سے عدد بھی نکل رہے ہیں جس سن میں کتاب لکھی گئی، اور یہ بھی نام پڑھیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ کتاب شہر مکہ مکرمہ میں لکھی گئی، اور کتاب کا نام پڑھیں تو معلوم ہوتا ہے مسئلہ علم غیب پہ لکھی گئی۔ اب سنیے نام کیسا پیارا رکھ، 8 گھنٹے میں، انہوں نے کہا تھا 2 دنوں میں جواب دیں، احمد رضا نے 8 گھنٹے میں 450 صفحے پر پوری کتاب لکھ کر جواب دے دیا۔ نام رکھا الدولۃ المکیہ بالمادۃ الغیبیہ۔ یہ کتاب شہر مکہ پاک میں لکھی گئی، علم غیب کے موضوع پہ لکھی گئی، سن 1323 ہجری میں لکھی گئی۔ وہ کتاب جب لکھ کے انہوں نے کہا جی وہ ہمارا جواب شواب لکھا ہے یا نہیں لکھا؟ میرے امام نے فرمایا لیجئے یہ جواب حاضر ہے۔ وہ اوراق کی پھولا پھالی دیکھ کر حیران رہ گئے کہ یہ تو پوری کتاب لکھ ڈالی ہے، یہ ہے احمد رضا۔ رات کو شریف مکہ کے پاس وہ کتاب گئی، انہوں نے کہا ہندوستان سے ایک عالم آیا ہے بریلی سے، اس نے کمال کر دیا ہے، مسئلہ علم غیب پہ 450 صفحے پر کتاب لکھ ڈالی ہے۔ وہ جو شریف مکہ تھا نا، اس نے آدھی کتاب جب پڑھی نا تو اس نے کہا لگتا ہے کہ اس کے پاس علم مجلس میں موجود تھے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے اس سوال کا جواب پڑھا، جس شخص نے بھی یہ جواب لکھا ہے معلوم ہوتا ہے اس صدی کا وہ مجدد ہوگا، اس صدی کا وہ مجدد ہوگا۔ میرے امام احمد رضا کو علماء حرمین شریفین مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے چوٹی کے علماء نے کہا کہ یہ بریلی کا احمد رضا یہ اس صدی کا مجدد اعظم ہے۔ اور حضور کی حدیث ہے ہر صدی کے کنارے پر اللہ تعالی ایک ایسے شخص کو بھیجتا ہے، پورے 100 سال میں دین پر جو گرد و غبار پڑ جاتا ہے، وہ 100 سال کے بعد صدی کے کنارے پر جو شخص آتا ہے جس کو اللہ بھیجتا ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ وہ دین کی تجدید کرتا ہے۔ تجدید، اور تجدید کا معنی انگلش میں اگر سمجھنا چاہیں تو کہتے ہیں رینیو کرنا، رینیو کرنا۔ وہ گرد و غبار جو حوادثات زمانہ اور مختلف فتنوں کا گرد و غبار پڑ جاتا ہے، مجدد دین کا چہرہ اس گرد و غبار سے صاف کر کے امت کے سامنے پیش کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں مجدد۔ اور یہ 100 سال کے بعد آتا ہے مجدد، اور اس کے لیے ایک شرط ہے کہ وہ 2 صدیوں کو پاتا ہے۔ ایک صدی کے آخر میں مجدد پیدا ہوتا ہے، اور جب دوسری صدی شروع ہوتی ہے تو اس کا پیغام پوری دنیا میں پہنچ چکا ہوتا ہے، اور جب تجدید و احیاء دین کا کام کر لیتا ہے پھر اس دنیا میں نہیں رہتا، انتقال کر کے آخرت کی طرف چلا جاتا ہے۔ میرے امام نے 2 صدیوں کو پایا احمد رضا۔
13ویں صدی کا آخری حصہ پایا اور 14ویں صدی ہجری کا پہلا حصہ پایا. یہ ہیں بریلی کے احمد رضا. خدا داد صلاحیتوں کے مالک تھے بے شمار. قرآن مجید کا ترجمہ لکھا کنز الایمان خزانہ جو نعتیہ ایمان دیا. ہدایت کے بخشش کے باغات. اور میں یہ کہا کرتا ہوں کہ امام احمد رضا اور کوئی کام نہ کرتے، ان کا لکھا ہوا سلام ہماری نجات کے لیے کافی تھا. مصطفیٰ جان رحمت اللہ، یہ ہماری نجات کے لیے یہی کافی تھا. اور بریلی کے امام احمد رضا کی ساری خوبیاں ایک طرف، مگر ان کا سچا عاشق رسول ہونا ایک طرف. ساری خوبیوں کو گھیرے ہوئے ہے امام احمد رضا کا عشق رسول. اور لوگ سمجھتے ہیں جناب کیا جانے امام احمد رضا کا کیا مقام ہے. اعلی حضرت کے ایک مرید تھے لاہور میں، اور اپنے دور کے محدث تھے سید دیدار علی شاہ صاحب، محدث الوری. ان سے اعلی حضرت کے مرید نے کہا کہ میں اپنے پیر صاحب کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں بریلی شریف، آپ میرے ساتھ چلیں اور میرے پیر صاحب کی زیارت کریں. انہوں نے کہا یار میں نہیں جاتا تیرے پیر سے ملنے. کہ حضرت کیا بات ہوئی؟ کہا میں نے سنا ہے ذات کے پٹھان ہیں، طبیعت کے بڑے سخت ہیں. ذات کے پٹھان ہیں، طبیعت کے بڑے سخت ہیں. مرید نے پاؤں پکڑے، سید صاحب چلیے ایک دفعہ زیارت تو کریں. سید دیدار علی شاہ صاحب تیار ہو گئے.